بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 38ویں محفل جاری ہے۔ یوم یکشنبہ 7 رجب 545 ہجری، مدرسہ معمورہ شریف، دوران واز شہنشاہ بغداد محبوب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سن لو اے عقل والو، تم ہمیشہ مساکین کو ناراض رکھتے ہو اور پھر حق تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہو۔ اس کی خوشنودی تمہارے ہاتھ کبھی نہ آئے گی، تم ہر پہلو اس کی ناراضگی میں ہو۔ میرے کلام کی درستگی پر ثابت قدم رہو کہ فلاح ضرور پاؤ گے۔ ثابت قدمی ہی رویدگی ہے کہ درخت ثابت قدم رہ کر ہی پھلتا اور پھولتا ہے۔ میں مشائخ کے کلام اور ان کی سختی سے کبھی نہ بھاگتا تھا، بلکہ گونگا اور اندھا بن جایا کرتا تھا۔ ان کی طرف سے مجھ پر آفتیں ٹوٹا کرتی تھیں اور میں خاموش رہتا تھا، اور تو ان کے اس کلام پر صبر نہیں کرتا اور یہ چاہتا ہے کہ فلاح پائے۔ نہیں، ہرگز عزت حاصل نہ ہوگی جب تک تقدیر کی موافقت نہ کرے گا، خواہ وہ تیرے فائدہ کے متعلق ہو یا نقصان کے، اور جب تک اپنے حصہ اور نصیب میں مشاہد کی طرف سے الزام قائم کرنا چھوڑ کر ان کی صحبت اختیار نہ کرے گا کہ مشائخ اگر نفع نہ پہنچے تو اپنا قصور سمجھے، ان کا نقصان یا بخل نہ سمجھے، اور جب تک جملہ حالتوں میں مشائخ کا اتباع اور ان کی موافقت نہ کرے، اس وقت تک فلاح نہ پائے گا۔ ہاں، اگر ایسا کرے گا تو بے شک دنیا اور آخرت دونوں میں فلاحیت حاصل ہوگی۔ سمجھو میں کیا کہتا ہوں اور اس پر عمل کرو، سمجھو میں کیا کہتا ہوں اور اس پر عمل کرو۔ عمل کے بغیر سمجھنا کسی کام کا نہیں، اور اخلاص کے بغیر عمل خالی طمع ہی طمع ہے۔ طمع کے سارے حروف خالی اور کھوکھرے ہیں کہ تینوں حروف میں کسی ایک پر نقطہ تک بھی نہیں، پھر معنی میں نقطہ کی توقع کیا ہوگی؟ عوام تیری کھوٹ سے واقف نہ ہوں گے، مگر صراف تیری کھوٹ کو پہچان لے گا۔ اس کے بعد وہ عوام کو مطلع کر دے گا تاکہ وہ تجھ سے بچیں۔ اگر تو حق تعالیٰ کے ساتھ صبر کرے گا تو اس کے عجیب لطف دیکھے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جب گرفتاری اور غلامی و قید خانہ اور ذلت پر صبر کیا اور اپنے پروردگار جل شانہ کے فعل کی موافقت کی کہ ہر تقدیر کی گردش پر راضی رہے، تو ان کی شرافت صحیح ثابت ہوئی۔ وہ بادشاہ بنے کہ منتقل ہوئے حالت ذلت سے عزت کی طرف اور موت سے حیات کی طرف۔ بس اسی طرح تو بھی جب شریعت کا تابع بنے گا اور حق تعالی شانہ کے ساتھ صبر کرے گا اور اسی سے ڈرے گا اور اسی سے توقع رکھے گا اور اپنے نفس، اپنی خواہش اور اپنے شیطان کی مخالفت کرے گا، تو اپنی موجودہ حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوگا کہ ناپسند سے پسندیدہ حالت کی طرف منتقل کر دیا جائے گا۔ صحیح اور کوشش کر کے تجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، صحیح اور کوشش کر کے تجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ تیری ضرورت بھی ہے۔ کوشش کر کہ یقیناً خوبی حاصل ہوگی۔ جو طلب کرتا ہے اور صحیح و کوشش کرتا ہے وہ ضرور مراد پاتا ہے۔ حلال غذا کھانے میں صحیح کر کہ وہ تیرے قلب کو منور بنا دے گی اور دل کو اس کی تاریکیوں سے باہر لے آئے گی۔ مفید ترین عقل وہ ہے جو تجھ کو حق تعالی شانہ کی نعمتوں سے آگاہ بنا دے۔ مفید ترین عقل وہ ہے جو تجھ کو حق تعالی شانہ کی نعمتوں سے آگاہ بنائے اور تجھ کو ان کی شکر گزاری میں کھڑا کر دے اور نعمتوں اور ان کی مقدار کے اقرار پر ہی تیری مدد کرے۔ آمین۔ اے میرے مالک، عطا فرما ہم کو دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ آمین۔ صلاۃ و